كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، مولنوال شریف میں آ کے آپ کا جذبہ، آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی نسبت دیکھ کے بڑھاپا بھول گیا، جوانی یاد آ گئی ہے. خدائے ذوالجلال کی مہربانی سے، خدائے ذوالجلال کی مہربانی سے آپ کی محبت، آپ کا عشق، آپ کی نسبت، آپ کا تعلق جو رسول اللہ کے گھرانے سے ہے، مجھے آج مثالی نظر آیا ہے. ایسی بستیاں چپ ہو جائیں، مہربانی کر کے چپ ہو جائیں، یہ چو چو بند کر دیں. ایسی بستیوں پہ کبھی عذاب نہیں آتا، ایسی بستیوں پہ کبھی اللہ کا غضب نہیں آتا، ایسے علاقوں پہ کبھی آزمائش نہیں آتی جس علاقے کے دیے رسول اللہ کے گھرانے والے جلاتے ہیں. میں اس مولنوال شریف میں جب بھی آتا ہوں یا جب بھی مولنوال کے یہ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ مولنوال کے لوگ چنگے ہیں، یہ سیدوں کے قرب و جواہر میں رہتے ہیں. تو ایسی بستیاں کیوں تباہ ہوں گی جہاں پہ رسول اللہ کے گھرانے والے رہتے ہوں یا آباد ہوں. میں ان کرمانی شہزادوں سے اچھی طرح واقف ہوں، آپ کی محبت کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ وہ اصلی سنی ہیں، اصلی سنی ہیں. صحیح سنی آپ کو ہی کہا جاتا ہے. اب اس سنیوں کی میری باتیں سن لیں، میری باتیں سن لیں یا باہر نکل جائیں. اصلی سنی وہ ہے جو رسول اللہ کے گھرانے سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ کے صحابہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ کے ارشادات سے محبت کرتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِطْرَتِي وَكِتَابُ اللَّهِ. میں دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَإِطْرَتِي وَكِتَابُ اللَّهِ، ایک اپنی اطرت آل اور دوسری کتاب اللہ، اللہ کا قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پہ مفسرین نے کام کیا، محدثین نے کام کیا اور اس نتیجے پہ اترے
کہ اگر قرآن ہے اور آل بیت کا ساتھ نہیں ہے تب بھی سنی نہیں ہے، اور اگر آل بیت کا ساتھ ہے اور قرآن نہیں ہے تب بھی سنی نہیں ہے۔ سنی وہی ہے جس کا ایک ہاتھ دامن آل بیت میں ہو اور دوسرا ہاتھ اور لب قرآن کریم پڑھ رہے ہوں۔ وَإِطْرَتِي وَكِتَابُ اللَّهِ۔ آپ سوچئے آپ نے اتنے علی کے نعرے لگائے کہ علی کے دشمن تو جل بل گئے ہوں گے، کیونکہ 100 سال انہوں نے لگایا علی کا نام مٹانے کے لیے، 100 سال انہوں نے لگایا علی کے نام کو ختم کرنے کے لیے۔ وہ 100 سالہ ایک صدی میں قیامت تک کے لیے ختم ہو گئے۔ جدھر بھی دیکھو گے تجھے ذریت علی ہی نظر آئے گی۔ جس شہر میں جاؤ گے کوئی بخاری، کوئی کرمانی، کوئی رزاقی، کوئی عزیزی، کوئی مشہدی، کوئی رضوی، تمام آل بیت کے چراغ جل رہے ہیں اور ان ملونوں کے نام و نشانی مٹ گئے۔ یزید کا نام مٹ گیا، مروان کا نام مٹ گیا، شمر کا نام مٹ گیا، تو آج بھی زندہ و جاوید ہیں تو رسول اللہ کے گھرانے والے ہیں۔ 2 حدیث شریف آپ کی نظر کر رہا ہوں، ان حدیثوں کو یاد رکھنا، لیکن چپ ہو کے سن لینا۔ کافی شور مچا لیا آپ نے، ابھی بس حدیث بیان ہوتی ہے۔ حدیث کے ادب کے متعلق بتاتا ہوں کہ ایک امام حدیث کا درس دے رہا تھا، تو سامنے سے ایک بچہ گزرتا، گیند کھیلتے ہوئے ایک کم عمر بچہ گزرتا تو وہ امام کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ بدوران تدریس، بدوران درس حدیث وہ امام کھڑا ہو جاتا تھا، پھر وہ لڑکا اوجل ہو جاتا، امام پھر بیٹھ جاتا، پھر وہ کھیلتے کھیلتے آتا، وہ امام پھر کھڑا ہو جاتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ بدوران درس تدریس، بدوران درس حدیث یہ امام کھڑا ہوتا اور بیٹھتا۔ طالب علموں نے نہ پوچھا کہ امام صاحب آپ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیا ماجرا ہے، نہیں پوچھا۔ دوسرا دن جب درس دینے لگا تو امام صاحب یہ اپنا بازو اس طرح ہلاتا اور پھر نیچے کر دیتا، پھر ہلاتا پھر نیچے کر دیتا۔ تو درس جب تمام ہوا، درس دے دیا، تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ آؤ دیکھو یہ مجھے کون سی چیز پیچھے کاٹ رہی ہے۔ تو جب کپڑا ہٹایا تو بچھو کاٹ رہا تھا۔ جب وہ امام صاحب کو ڈنگ لگاتا تھا تو وہ بازو ہلاتا تھا درد کے مارے، مگر بولتا نہیں تھا۔ تو 20 سے زیادہ بار بچھو نے امام صاحب کو کاٹا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضور جب وہ آپ کو کاٹ رہا تھا، ڈنگ رہا تھا، تو اس وقت آپ بتاتے، ہمیں نکال دیتے، مار دیتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ آپ کی حدیث بیان کر رہا تھا، اس لیے میں بے ادبی سمجھتا تھا کہ کیسے بتاؤں کہ میری پشت پہ مجھے بچھو کاٹ رہا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ سائیں کل تو آپ کو 20 بار اٹھے اور بیٹھے، وہ کیا تھا؟ فرمایا سامنے میرے ایک سید زادہ گیند کھیلتے کھیلتے آ جاتا تھا، یہ فرمان رسول تھا
اور وہ خون رسول تھا، وہ فرمان رسول تھا۔ جب میں سنا رہا تھا اور جب میں اٹھتا بیٹھتا تھا تو وہ خون رسول تھا، اللہ کے نبی کی آل تھی۔ ادھر میں حدیث کو دیکھتا تھا اور ادھر سید زادے کو دیکھ کے میں اٹھ کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ تو ابھی آپ نے چپ رہنا ہے، میں نے حدیث شریف آپ کو سنائی اور امام کا قول بھی سنا دیا کہ حدیث ایسے سنو جیسے ابھی حضور سنا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، جیسے ابھی حضور سنا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا۔ اگر ابھی اس محفل میں زیارت نہ ہوئی تو شاید تو گھر جائے اور سوئے اور حضور کی زیارت ہو جائے۔ حضور تو کریم ہے، وہ تو نہیں دیکھتے اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، اس نے کتنے روزے رکھے ہیں، اس نے کتنی زکاتیں دی ہیں، اس نے کتنے حج کیے ہیں، یہ کتنی تسبیحاں پڑھنے والا ہے۔ یاد رکھنا، ہر نمازی نہیں بخشا جائے گا، ہر نمازی، مگر وہ ضرور بخشا جائے گا جس کے دل میں رسول اللہ کے گھرانے کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی آل کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی آل کی نسبت ہے۔ وہ تو میں نے آج دیکھ لی کہ یہ لوگ کبھی برباد نہیں ہوں گے، یہ لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ان لوگوں پہ کبھی آزمائش نہیں آئے گی۔ دل میں نبی کی آل کا محبت ہو اور یہ غرق ہو جائے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ میں نے حدیث اس لیے سنائی کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا خاموش ہو جائیں کہ میں آپ سے چند باتیں کر لوں۔ غالباً 4-5 سال کے بعد یہاں آیا ہوں، 20 سال بعد یہاں آیا ہوں، آتا رہوں گا، آتا رہوں گا۔ بس میں نے جس مقصد کے لیے یہاں آ کے خوشی محسوس کی اور جملہ پکارا کہ آپ اصلی سنی ہیں، اب سنیوں کو بھی پرکھنا پڑے گا، ہر سنی نہیں ہوتا، اب انہیں دیکھنا پڑے گا۔ پہلا جملہ سنو کہ اللہ نے ہمیں دین دیا اسلام، کیا دیا؟ دینی الاسلام۔ بیٹھ جا مولوی۔ دینی الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا، اللہ نے جو ہمیں دین دیا وہ اسلام دیا، اور یہ بڑا ہی پیار والا دین ہے، بڑی محبت والا دین ہے، سچا دین ہے، دین الاسلام۔ اور ہم مسلمان ہیں، سلامتی والے ہیں۔ ابو بکر نے اسلام کی خدمت کی، عمر فاروق نے اسلام کی خدمت کی، عثمان غنی نے اسلام کی خدمت کی، فقط اسلام تھا اور مسلمان تھے، فقط اسلام تھا اور مسلمان تھے، کوئی فرقی مرقی نہیں تھی، کوئی فرقی مرقی نہیں تھی، فقط اسلام تھا، نہ گلابی تھا، نہ وہابی تھا، نہ چکڑالوی تھا، نہ کوئی اور تھے، پتہ نہیں کتنے ناموں کے فرقے ہیں، نہ یہ فرقے تھے نہ یہ فرقیاں تھیں، فقط اسلام تھا۔
ابو بکر کے دور میں اسلام رہا، عمر کے دور میں اسلام رہا، عثمان کے دور میں اسلام رہا۔ جب علی خلیفہ بنا تو ایک فرقی بن گئی، خارجی اور ناسبی۔ کیا بنی؟ انہوں نے کہا علی ہم تمہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، انکار کر دیا، اپنا لشکر دمشق لے گئے، اعلان بغاوت کی اور علی سے 3 جنگیں لڑے۔ کتنی جنگیں لڑے؟ 3 جنگیں لڑے۔ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ گئی، فرقی بن گئی۔ اسلام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے ایک فرقی بنی اور وہ اسلام کی دشمنی میں، اسلام کی مخالفت میں، قرآن کی دشمنی میں کام کرتے رہے۔ تو علی نے دیکھا کہ مسلمان کمزور ہو جائیں گے، تو پیارے علی نے پھر ایک کام کیا کہ ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ کون سی جماعت تھی وہ؟ آپ کی جماعت، اہل سنت جماعت۔ کون سی جماعت؟ اہل سنت جماعت۔ اس کی بنیاد علی نے رکھی۔ کس نے رکھی؟ آج تک ہم اسی پہ قائم ہیں۔ اس سے نکل کے فرقے بنے، اس جماعت سے نکلتے فرقے بنے۔ میری زندگی میں میں نے اہل سنت سے کئی نکلتے ہوئے دیکھے فرقے بنے، لیکن ابھی بھی قیامت نہیں آئے گی کہ ابھی آپ جیسے بھی موجود ہیں۔ سچی اہل سنت موجود ہے، پاکیزہ اہل سنت موجود ہے، جو نبی کے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، نبی کی آل کا احترام کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ بصارت دی ہے، یہ جانتے ہیں کہ گھر والے کون سے ہیں اور در والے کون سے ہیں۔ چپ کر جو، بیٹھ جاؤ، نعرے شارے بند کرو، گلا سنو، باتیں سنو۔ جانتے ہیں کہ گھر والے کون سے ہیں اور در والے کون سے ہیں۔ اور سنو کہ دماغ بچ جائے۔ یہ جو ماندری ہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے تجھے، یہ ماندری ہیں۔ کیا ہے؟ ماندری ہیں۔ یہ وہ بین بجا بجا کے ایمانوں کی ستیاں ناش کر دیتے ہیں۔ ابو بکر در والا تھا، عزت والا تھا۔ بولو، ابو بکر عزت والا تھا۔ عمر فاروق در والا تھا، عزت والا تھا۔ عثمان غنی در والا تھا، عزت والا تھا۔ علی در والا بھی تھا، گھر والا بھی تھا۔ علی در والا بھی تھا، گھر والا بھی تھا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی رسول اللہ کا در پہ بھی حضوری تھا، گھر میں بھی حضوری تھا۔ در والے وہ سنتے تھے جو حضور باہر دربار لگا کے سنایا کرتے تھے، اور علی وہ تھے جو گھر میں رسول اللہ سنایا کرتے تھے، علی سنا کرتا تھا۔ برادران اسلام، علی در والا بھی گھر والا بھی۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے آپ کو چپ نہیں لگے گی اور میں بس کر دوں۔ چپ ہو جاؤ۔ یہ دیہات ہے کہ شہر ہے؟ خیر ہے، پھر بول دے۔
در والے ابو بکر کے کیا کہنے، عمر کے کیا کہنے، عثمان کے کیا کہنے، اور گھر والے علی کے کیا کہنے۔ علی وہ ہے، سنو، اس مولوی نو آرام نہیں آنا، انہوں باہر کٹ دیو، چک کے باہر لے جاؤ، اس میں انہوں چک لو۔ ایک مولوی ہوئے پوری دنیا دا سکون تباہ کر دیندا ہے، ایک مولوی۔ وہ سلطان باہو انجے تو نہیں آکھا کوئی علم اور مولویت جنت تے ایمان ہوندا تے امام حسین جڑے کپیندا پیا ہئی اون ویلے تے 80,000 مولوی ہئی، 80,000 ملا تھا، کوئی بھی حسین کے لیے قربان نہیں ہوا، کسی نے تن من کی بازی نہیں لگائی، کسی نے حسین پہ جان نہیں دی، سارے کھڑکیاں کھول کے دیکھتے رہے اور بند کرتے رہے۔ جب وقوع ہو گیا، شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے چڑھ گئے، پھر مولوی آ گئے، کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ در والے، علی در والا ہے، علی گھر والا ہے۔ اور دیکھو کہ رسول اللہ کا سب سے پہلے جو میلاد ہے یہ منانے والے حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، سب سے پہلے انہوں نے میلاد منایا، اور ابو طالب نے رسول اللہ کے ایک رخسار مبارک پہ بوسہ دیا، دوسرے رخسار مبارک پہ بوسہ دیا، اور لوری دے کے کہا ہے محمد تیرے جیسا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے، تو بے مثل و بے مثال ہے۔ اور پھر 5 سال کی عمر سے رسول اللہ کی کفالت کی، اور سلاتے رہے، جگاتے رہے، اٹھاتے رہے، سیر کرواتے رہے۔ جب مکے کی وادی میں قحط پڑا تو اہل مکہ آپ کے پاس آئے کہ یا ابو طالب، یا متولی کعبۃ اللہ، بارش نہیں ہے، دعا دیجئے کہ بارش ہو۔ فرمایا کل میں فلاں پہاڑ کے دامن میں آؤں گا، سب آ جانا، مل کے دعا کریں گے۔ اگلے دن ابو طالب نے حضور کو کندھے پہ اٹھایا، حضور کو کندھے پہ اٹھایا، پہاڑی کے دامن میں آئے اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ یا اللہ اس سونے مکھڑے والے کی خاطر بارش عطا فرما۔ جانتا تھا کہ یہ آخری نبی ہے، جانتا تھا یہ رسول اللہ ہے، جانتا تھا یہ حبیب اللہ ہے، جانتا تھا کہ اس کے وسیلے سے مانگی جائے تو کبھی رد نہیں ہوگی۔ اور ابو طالب نے جب آمین کہا، ایسی بارش برسی کہ مکہ جل تھل ہو گیا۔ اس کا حق کیسے ادا کیا میرے نبی نے؟ آپ کی ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد طواف کعبہ کر رہی ہے، طواف کعبہ کر رہی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہوا تو کعبے کے میزاب رحمت کے نیچے فاطمہ بنت اسد کھڑی تھی کہ یا اللہ بنی ہاشم ہوں، آل ہاشم ہوں، بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے، ازدحام ہے، لوگ ہیں، مخلوق ہے، میرے پردے کے لیے میری لج رکھ اور مجھے پردہ عطا کر۔ یہی کہنا تھا کہ کعبۃ اللہ میں ایک دراڑ پڑ گئی، کعبۃ اللہ کی ایک دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی، فاطمہ بنت اسد کعبے کے کوٹھے کے اندر چلی گئی۔
دیوار بند ہو گئی. کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو بیٹا عطا کیا. کعبے کے کوٹھے کے اندر اللہ نے فاطمہ کو یعنی ابو طالب علیہ السلام کو بیٹا دیا. وہ پہلا دن بھی کعبے کے کوٹھے میں رہا, دوسرا دن بھی کعبے کے کوٹھے میں رہا, تیسرا دن بھی کعبے کے کوٹھے میں رہا. ماں نے دیکھا ہاتھ بڑے حسین ہیں, پاؤں بڑے حسین ہیں, چہرہ بڑا خوبصورت ہے, چھاتی بڑی وجیح ہے, انتہائی حسین ہے, مگر دیکھتا نہیں ہے, آنکھیں بند ہیں, آنکھیں نہیں کھولتا. تیسرے دن کعبے کا دروازہ کھلا اور اماں فاطمہ بنت اسد وہاں سے نکل کے گھر کی طرف آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ دوسری جانب سے محسن انسانیت سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دوسری جانب سے آ رہے ہیں. تو میرے کریم نے اپنی چچی سے کہا کہ اماں فاطمہ اللہ نے کیا دیا ہے, بیٹی یا بیٹا؟ تو اماں فرمانے لگی اللہ نے بیٹا دیا. تو فرمایا کیسا ہے؟ فرمایا باقی تو ٹھیک ہے, دیکھتا نہیں ہے, دیکھتا نہیں ہے. تو اماں فاطمہ سے سرکار نے بیٹا مانگا, ہاتھ آگے کیے کہ اے فاطمہ بنت اسد یہ بیٹا مجھے دے میں دیکھوں. تو سرکار نے دست مبارک پہ علی کو اٹھایا, اپنے قریب کیا, چہرے کے قریب لائے. علی نے آنکھ کھولی, سامنے چہرہ والضحیٰ تھا. پیدا ہوا کعبے میں. دنیا کی تاریخ میں دیکھو اسماعیل علیہ السلام صحن کعبہ میں پیدا ہوئے. پہلا یہ علی ہے, پہلا یہ ولی ہے کہ کعبے کے کوٹھے کے اندر پیدا ہوا. اور پھر پہلا یہ علی, یہ شرف اور کسی صحابی کو نہیں ملا, یہ مقام اور کسی صحابی کو نہیں ملا, یہ درجہ اور کسی صحابی کو نہیں ملا. یہ وہ ابو طالب کو اللہ نے نبی کی خدمت کا صلہ دیا کہ بیٹا پیدا ہوا محمد کے وسیلے سے تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اور آنکھ کھولی, جو چہرہ دیکھا تو پہلے چہرہ والضحیٰ دیکھا. اور تیسری بات سنو کہ حضور نے جو گھٹی لی, گھٹی اپنی زبان میرے نبی نے علی کے منہ میں رکھی اور علی چوستا رہا. نبوت کی زبان علی چوستا رہا, چوستا رہا. 3 ہو گئے. چوتھا سنو, بولنا سکھایا تو میرے نبی نے, علی کو بولنا سکھایا نبی نے سکھایا. اور سنو, چلنا سکھایا انگلی دے کے میرے نبی نے سکھایا. علی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 30 پارے قرآن نازل ہوئے. جہاں جہاں قرآن نازل ہوتا گیا وہاں وہاں علی موجود تھا. میں یہ نہیں کہتا ابو بکر بڑی شان والا ہے, امام الصادقین ہے, اس کا مرتبہ وراء الورا ہے, عمر کا مرتبہ وراء الورا ہے, عثمان غنی کا مرتبہ وراء الورا ہے. بڑے مراتب والے ہیں,
بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، پر علی جیسا مرتبہ کسی کا بھی نہیں ہے، علی جیسی شان کسی کی بھی نہیں ہے۔ ارے یہ تو صحابہ خود فرماتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ میں نے کہا نا وہ علم، اس کی حدیث گواہ ہے، میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نبی جانتا تھا کہ جو علوم ظاہریہ یا علوم باطنیہ اللہ نے مجھے بذریعہ وحی نصیب کی ہیں، وہی علوم ظاہریہ اور علوم باطنیہ مجھ سے، میں استاد ہوں اور علی میرا شاگرد ہے، میں استاد ہوں اور علی میرا شاگرد ہے۔ استاد کے پاس جو بھی تھا علی کو عطا کیا۔ فرمایا علی انت اخو فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو بھائی ہوتا ہے، خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ خلیفہ ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے۔ اخو انت علی انت اخو فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور سنو بھائی کی تعریف میں سننے والی اماں عائشہ صدیقہ، مومنہ صالحہ متقیہ، مسلمانوں کی ماں، کہتی ہے میں نے سنا کہ سونے نبی نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ باہر دربار لگایا، میرے نبی نے دربار لگایا، صحابہ کا جھرمٹ تھا۔ فرمائے صحابہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ابو بکر صدیق صادقین کے امام فرماتے میں نے سنا مجلس رسول سے اٹھا، حضور کی محفل سے اٹھا اور علی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کدھر؟ اب صحابہ کا تقابل کرنے والوں، صحابہ کے درمیان میں فرق کرنے والوں، صدیق اکبر سے سبق لو، نقشبندیوں صدیق سے سبق لو، چشتیوں صدیق اعظم سے سبق لو، سوروردیوں صدیق اعظم سے سبق لو۔ کہ جب حدیث سنی اٹھنے کے بعد علی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، دروازے کے پائر جا کے ہاتھ باندھ کے ابو بکر کھڑا ہے کہ ابھی علی نکلے گا، سب سے پہلے یہ عبادت میں کروں گا۔ کہو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ ابو بکر کھڑے ہاتھ باندھ کے، اندر سے علی حیدر کرار نکلے، علی شیر خدا نکلے۔ ابو بکر ٹکٹکی بنا کے علی کے چہرے کی طرف تک رہے ہیں، آنکھیں کھول کھول کے تک رہے ہیں۔ تو علی نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، ایسے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، بات کیا ہے؟ تو صدیق اعظم نے فرمایا علی میں عبادت کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، علی میں عبادت کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کر رہا ہوں۔ اور سنو
میرے نبی نے فرمایا، یہ حدیث یاد رکھنا، پلے باندھ لینا، کوئی موذی تجھے گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی پلیت تجھے پلیت نہیں کر سکے گا، کوئی گمراہ تجھے بھٹکا نہیں سکے گا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا علی ایمان کی کسوٹی ہے، علی ایمان کی کسوٹی ہے، علی مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ کیا ہے؟ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ وہ کیسے؟ یہ صحابہ سے پوچھتے ہیں، وہ کیسے؟ صحابہ فرماتے کہ ہم نے اگر منافق کا پتہ چلانا ہوتا تو کوئی ہمارے پاس شکی آ کے بیٹھ جاتا، شکی آدمی جس پہ ہمیں شک ہوتا وہ آ کے بیٹھ جاتا تو ہم اس کے بیٹھنے کے بعد پہلے اللہ کی توحید بیان کرتے، وہ بھی ہمارے ساتھ اللہ کی توحید بیان کرنے لگ جاتا۔ فرماتے پتہ نہ چلتا، فرماتے پھر حضور کی ہم تعریف کرتے، حضور کے نور کی، حضور کے اختیار کی، حضور کے مرتبے کا، حضور کے مقام کا، حضور کے معجزات کا ہم تعریف کرتے، وہ بھی ہمارے ساتھ شروع ہو جاتا، حضور کی تعریف میں ہمارے ساتھ مل جاتا، پتہ نہ چلتا۔ فرماتے ہیں پھر ہم حضرت علی کی تعریف شروع کر دیتے، شیر خدا کی تعریف شروع کر دیتے تو اس کے ماتھے پہ بل بھی پڑ جاتا، رنگ پیلا ہو جاتا اور وہ منافق ہماری جان چھوڑ کے چلا جاتا۔ یعنی یہ منافقین کی پہچان علی کے نام سے ہوتی ہے۔ کئیوں کے کلیجے پھٹ جایا کرتے تھے مقام علی دیکھ کے۔ علی ہے بھائی، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے صد اللہ واسد الرسول، علی میرا بھی شعر، اللہ کے نبی کا بھی شعر، یعنی علی ہے وہ صاحب مرتبہ۔ آج کا منافق ابو طالب کا نام لو تو یہ منافق بھی پہچانا جاتا ہے۔ بلکہ اس تحریک کا تو میں نے آغاز کیا کہ دیکھو ابو طالب علیہ السلام دنیا کا پہلا مسلمان ہے، دنیا کا، بعض کہتے ہیں 42 سال، بعض کہتے ہیں 50 سال، جس نے رسول اللہ کی خدمت کی، جس کو سلایا، رسول اللہ کو سلایا، جگایا، اٹھایا، پھرایا، کھلایا ابو طالب نے۔ اور کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں تو اپنے دماغ کا علاج کروا، 17 جنگل لڑنے کے بعد بھی اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں آتا ہے اور مسلمان صحابی تو کہتا ہے جس نے 50 سال گزارے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دسترخوان پہ ہاتھ کھانا کھانے کے بعد صاف کیا کرتے تھے، صحابہ وہ دھوتے نہیں تھے، اس کو اگر صاف کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو تنور میں ڈال دیا کرتے تھے، وہ میل جھڑ جاتی، وہ صاف ستھرا باہر نکل آتا تھا۔ اور جس نے 50 سالہ کھلایا پلایا اٹھایا جگایا، اس کو جہنم کی آگ کھا جائے گی، تجھے کھائے گی، تجھے کھائے گی، تو اس جہنم سے نہیں بچ سکے گا، تیرا باقی کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو علی ابو طالب کو اس صلے میں ملا بھی۔ میں نے اسٹیج سیکٹری سے 2-3 جملے سنے بڑے خوبصورت کہ یہ 2 نور چلے آئے، ایک نور نبوت، ایک نور ولایت، ایک عبداللہ کے حصے میں آ گئے، ایک ابو طالب کے حصے میں آئے۔ یہ 2 نور جدا ہو گئے، یہ 2 نور 2 سمتوں پہ چلے گئے،
ایک نور نبی بنا، دوسرا نور ولی بنا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ پھر دیکھو یہ نور نبوت کا جگر کا ٹکڑا اور نور ولایت کے جگر کا ٹکڑا جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں آنے والے نور نبوت کے بھی فیض یافتہ ہیں اور نور ولایت کے بھی فیض یافتہ ہیں۔ یہ پھر اکٹھے ہو گئے، ایک حسن بن گیا، دوسرا حسین بن گیا۔ شان تو اللہ نے ان کو دی ہے۔ اگر جنت کا تو پروگرام رکھتا ہے کہ میں جنت جاؤں تو وہاں یہی سردار ہوں گے، نہیں سمجھے؟ کہاں جائے گا؟ ان کے بغیر تیرا چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ جا دوزخ تیرے لیے اچھی ہے، اللہ نے جو بنائی ہے وہی واصل نار ہو جا۔ ارے یہ تو وہ ہے کہ جن کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار کون ہے؟ بولو بولو، جنت کی عورتوں کی سردار بولیے کیا ہے؟ اور بابا سبحان اللہ جنت کے باہر ہوگا، وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا۔ جنت میں وہ جائے گا جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جو جنت کا سرٹیفکیٹ جس کو علی دے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پہ واری واری جاؤں، وہ علی کے پاس آ گئے، کہتے علی میں نے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جس کو سرٹیفکیٹ مولا علی دے گا۔ تو حضرت علی مسکرائے تو فرمایا میں نے بھی سنا ہے، نہیں سمجھے؟ میں نے بھی سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ کہ علی میں نے سنا ہے۔ علی فرماتے ابوبکر میں نے سنا ہے کہ علی سرٹیفکیٹ اس کو دینا جس کی سفارش ابوبکر نے کی ہوگی، جس کی یعنی اس قدر صحابہ ایک دوسرے کے درمیان میں شیر و شکر تھے، محبوب و محب تھے، ایک دوسرے کے محسن و مددگار تھے۔ ظالم تو یہ کیا تو نے شروع کر رکھا ہے کہ یہ سنی صحابہ سے پیار نہیں کرتے اور یہ سنی اہل بیت سے پیار نہیں کرتے؟ وہ میں نے آج دیکھا ہے سنی، یہ مولن والا کے میں نے دیکھا ہے کہ سنی وہ ہیں جو صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بس تھوڑا سا فرق ہے، در والے تھے گھر والے، نہیں سمجھے؟ اب جو بات حمید اللہ جانتا ہے اس سے بڑھ کے حسنین اور علی میری بات جانتے ہوں گے، وہ میرے گھر والے ہیں، نہیں سمجھو گے؟ تم نہیں سمجھو؟ بابا جی کتنی جاگیرے او جان دینے اے نہیں جانتا۔ تو یہ عقل کرنا پڑے گا، جس کو اللہ نے جو مرتبہ اور مقام دیا ہے اسی کے ساتھ وہ اچھا لگتا ہے۔ تقابل کرنے کی اجازت نہیں، بڑا نازک معاملہ ہے، اگر تو نے تقابل کیا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو یہ میری مختصر کلام تھی۔ ہم اہل سنت جماعت ہیں، اور جو آل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جو علی سے بغض رکھتے ہیں، جو ابو طالب کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ خارجی ہیں، ناسبی ہیں۔ کیا ہے؟ بولیے بولیے۔ ابھی میں لاہور میں ہوں اور اتنا دور نہیں رہتا، پہلے 6 گھنٹے میں آتا تھا، اب 4 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ جو آل بیت سے بغض رکھتے ہیں وہ کون ہیں؟
جن کے ماتھے پہ بل پڑتا ہے یہ کون ہے؟ جو ابو طالب کو کافر کہتے ہیں یہ کون ہے؟ جو علی کے نام پہ جل بل جاتے ہیں یہ کون ہے؟ جو علی کو گالی دیتے ہیں یہ کون ہے؟ خارجی ہیں، نازبی ہیں، ہمارے نہیں ہیں، ہم سنی ہیں۔ میرا باپ سنی تھا، تو دھرم سال کی پیداوار ہے، تو گرجے کی پیداوار ہے، تو گو شالے کی پیداوار ہے۔ ہم تو وہ ہیں جن کا باپ کعبے کے اندر پیدا ہوا۔ اپنے باپ کو بھی دیکھ کہ اس کے منہ میں گائے کی گوبر ڈالی گئی، اور ہمارے باپ کو بھی دیکھ جس کے منہ میں محمد کی لعاب آئی۔ تو اپنی اصل بھی دیکھ، ہماری اصل بھی دیکھ۔ تیری یہ جرت کہ تو نبی کے باپ کو باپ ہے، چاچا بھی باپ ہوتا ہے، نبی کے باپ کے متعلق دھرم سال کی پیداوار تو کہتا ہے کافر ہے۔ کل ایمان جس کا بیٹا ہو اس کا باپ کافر ہوگا؟ شرم آنی چاہیے، اونچی آواز سے کہو ایسے مولویوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ میری ضروری بات ہے۔ ہم سنیت کی بنیاد ہمارے باپ علی نے رکھی، ہم ہی بچائیں گے۔ جو سنی علی علی کہے تو کہتا ہے شیعہ ہو گیا ہے، تو تجھ سے تو شیعہ اچھا ہے، علی علی تو کرتا ہے۔ امام شافعی کو تو نے شیعہ بنایا، امام مالک کو تو نے شیعہ بنایا، امام احمد بن حنبل کو تو نے شیعہ بنایا، اپنے امام اعظم کو تو نے شیعہ کا لیبل لگایا، اور اتنے پتھر مارے اور اتنا دیر جیل میں اس سے اینٹیں اٹھواتے رہے کہ ابو حنیفہ کی موت جیل میں ہوئی۔ جرم کیا تھا؟ محبت آل بیت۔ کیا تھا؟ محبت آل بیت۔ آل بیت تو ہمارے ایمان کا جز ہیں، کیوں نہ ہو، جن کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، جن کے بغیر۔ عملوں کی بات رہی تو وہ جانے اور ان کا نانا جانے، تو بڑا ٹھیکیدار آ گئے ہیں۔ اپنی اماں کو پوچھ میں کون ہاں، اپنی ماں سے پوچھ کے میں کون ہوں۔ یہ اپنے باپ کی ناخلف اولاد تو پنگا بھی نبی کے گھرانے سے لیتا ہے، تو توہین بھی رسول اللہ کے گھر والوں کی کرتا ہے، اور نماز بھی اور درود بھی ان پہ پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ دوغلا پن ہے تجھ میں؟ لعنت۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک۔ ارے درود بھی پڑھتا ہے اور ان کے گلے اور ان کے عیب تلاش کرتا ہے۔ آخری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور میری بات سنو اور چونچا بند کر دو کہ دوبارہ آنے دا منہ تو تھوڑا رہ جائے۔ کہہ دے میں دوبارہ کہ نہ کہوں؟ چپ رہو پینڈو، چپ رہو۔ آخری بات میری سننا اور پلے باندھ لینا۔ بات یہ ہے کہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ اور ان کے ساتھ ایک بچہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یہ حاجی ولایت کی نظر حدیث کر رہا ہوں۔ ایک صحابی
اور ایک صحابیہ اپنا بچہ لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتا ہے صحابی یا رسول اللہ آپ پہ کروڑوں درود و سلام ہوں، میں بھی گورے رنگ کا ہوں اور میری بیوی بھی گورے رنگ کی ہے اور جو بیٹا پیدا ہوا یہ کالا پیدا ہو گیا ہے، بیٹا کالا پیدا ہو گیا ہے، دیکھیں یہ آپ کی بیٹی ہے بہو، میری بیوی، اس کو بھی دیکھیں یہ گوری ہے، آپ مجھے بھی دیکھیں میں بھی گورا ہوں، اور یہ بچہ بیٹھا ہے اس کو بھی دیکھیں یہ کالا ہے، تو ہمیں شک رہتا ہے۔ یہ سنو، یاد رکھو، دماغ میں رکھنا۔ حضور نے سنی، محسن انسانیت تھے، سن کے خاموش ہو گئے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں مسجد نبوی شریف میں امام حسن داخل ہو گئے، امام حسن داخل ہو گئے۔ وہ جب داخل ہوئے تو یہ کالا بچہ کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے، نہیں سمجھے؟ یہ کالا بچہ ہاتھ باندھ کے استقبال امام حسن میں کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا صحابی تیرا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، یہ بچہ تیرا ہی ہے۔ کیا فرمایا؟ بچہ تیرا ہی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اگر تیرا نہ ہوتا تو میرے نواسے کا احترام نہ کرتا۔ یاد رہے گی نا؟ یہ بچہ تیرا ہی ہے، یہی ماں ہے اور تو ہی باپ ہے، تیرا ہی بیٹا ہے۔ اب ایک تسلی تو ہو گئی۔ اب جب دوبارہ امام حسن رسول اللہ کے آغوش میں بیٹھے تھے، پھر آپ اٹھے اور کھیلنے کے لیے باہر نکلے، تو وہ لڑکا بھی امام حسن کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر نکلا۔ جب باہر جا رہا تھا، قدم اٹھا رہا تھا، کالے سے گورا بن رہا تھا، کالے سے اصلی رنگ پہ آ گیا تھا، کیونکہ حسنی رنگ اس پہ چڑھ گیا۔ تو جو نبی کی آل کے یا نبی کے گھرانے کے بے ادب ہوتے ہیں وہ اصلی نہیں ہوتے، وہ نقلی مال ہوتا ہے۔ تو دعا کیا کرو یا اللہ ہمیں صحابہ اور آل بیت کی بے ادبی سے بچانا، کیونکہ ان سے ایمان کی ستیہ ناس ہو جاتی ہے۔ میں بہت ساری باتیں کرتا، کرونے مرونے سے ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ جہاں نبی کی حدیث پڑھی جائے وہاں سے کرونے بھاگ جایا کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ بس مولن وال میں آ کے خوش ہوا ہوں آپ کو دیکھ کے۔ میں نے ایک جماعت بنائی ہے، جماعت الہاشمیہ، یہ میرے مورث اعلیٰ اور میرے نبی کے پردادا نے بنائی تھی۔ یہ جماعت میرے نبی کے پردادا نے بنائی تھی، حضرت ہاشم بن عبد المنعاف نے۔ اور جب عبد الشمس کے ساتھ امویوں کے مورث اعلیٰ عبد الشمس کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اس وقت انہوں نے بنائی تھی اور لنگر بھی کھول دیا تھا۔ قحط پڑے تھے، اونٹ ذبح کر کر کے حضرت ہاشم سالن بنا کے بڑے تھالوں میں ڈال کے روٹی کے ٹکڑے اس میں رکھ کے قریشیوں کو کھلایا کرتے تھے کہ یہ بنی ہاشم کی طرف سے قبول کرو۔ تو یہ جماعت انہوں نے بنائی، پھر آگے یہ چلتی رہی۔ عبد المطلب نے اس کو تازہ کیا،
پھر حضرت ابو طالب نے اس کو تازہ کیا، پھر میرے کریم آقا نے اس کو طاقت بخشی، پھر اس کی آبیاری علی حیدر کرار نے کی، پھر عبد الشمس والوں کا دور آیا تو انہوں نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، امویوں نے مٹانے کی 100 سال کوشش کی۔ کتنی؟ کہ یہ خاندان مٹ جائے۔ ممبروں پہ چڑھ چڑھ کے علی کو گالیاں دیتے تھے، نبی کے گھرانے کو گالیاں دیتے تھے، ہاشم بن عبد المنعاف کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا، عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوا، اس نے کہا اب کسی نے اگر سیدوں کو گالی دی تو میں ان کے سر اتار دوں گا۔ بے شرمو، نماز میں ان پہ درود بھی پڑھتے ہو اور ممبروں پہ چڑھ کے ان کو گالیاں بھی دیتے ہو۔ کوڑے لگائے عمر بن عبدالعزیز نے اور مارا اور پیٹا، پھر کئیوں کو درے لگائے، پھر یہ خاموشی ہو گئی۔ اب 2017 میں یہ دوبارہ پیدا ہو گئے، دوبارہ پیدا ہو گئے۔ وہ نسل باقی تھی نا، دیکھو نا مولن وال تک تو کرمانی ہیں، نبی کی آل گلی گلی کوچا کوچا ہیں، یزید کے بھی تو کہیں ہوں گے، نہیں سمجھے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ فکر نہیں ہے، تم جیسے بھی ہیں، پتھر کا جواب دیں گے، پتھر کا جواب دیں گے، کنکر کے بدلے میں اینٹ ماریں گے۔ میں نے پھر دیکھا کہ اب ہمارے بزرگوں کو ایک ظالم کراچی سے بولا کہ بی بی زینب کو تو طلاق ہوئی تھی، ایک آپ کے قریب سندر میں ایک کتا بھونکا کہ باغی تو حسین تھا، باغی تو حسین تھا، یزید تو حق پر تھا۔ پھر میں نے کہا سید انور اب چپ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اب کنکر کے بدلے اینٹ کا جواب ہوگا۔ میں نے پھر ان سیدوں کو پکارا کہ او سیدوں نکلو، آ جاؤ جماعت الہاشمیہ میں۔ آج پھر اس مولن وال کے مقدس شہر سے، جہاں کے پیر مولن شاہ کا دربار بھی ہے اور ان کے بزرگوں کا بھی اور ان کی آل کا بھی، پھر سیدوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اے خاندان مصطفیٰ کریم کے چراغو، اندھیرا ہو چکا ہے، روشنی دینے کے لیے واپس آ جاؤ اور اکٹھے ہو جاؤ۔ تو اس کے لیے میں نے یہ جماعت الہاشمیہ بنائی، یہ بڑی پاکیزہ جماعت ہے اور وہی جماعت ہے جو نبی کریم کے پردادا نے بنائی تھی۔ میں نے اس کو تازہ کیا، بڑے کتے مجھے بھونکتے رہتے ہیں، میں ہنستا رہتا ہوں۔ جب کتے مجھے بھونکتے ہیں میں ہنستا ہوں۔ کیوں ہنستا ہوں؟ میں کہتا ہوں تو اپنے باپ کی سنت ادا کر رہا ہے، میں اپنے باپ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ تیرا باپ ہمارے باپ کو گالی ممبروں پہ چڑھ چڑھ کے دیا کرتا تھا، آج تو دے رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ لیکن ہمارے مرید، ہمارے جانثار، ہمارے حر موجود ہیں، آپ ہمارے حر ہیں، آپ ہماری جان ہیں، آپ ہماری آن ہیں۔ ہمیں فخر ہے آپ لوگوں پہ کہ ہمیں گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کوئی مادہ لال تیل دی مالش آپ ہی کر جائے گا۔ بس اتنا ہی ہے کہ یہ جماعت الہاشمیہ آپ کی جماعت ہے، حضرت ہاشم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، اس کو مضبوط کرنا ہوگا اور اس کو آگے لے جانا ہوگا۔
اور اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں پوری دنیا کے سادات حسنی اور سادات حسینی کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے نہ دیکھو، اپنے باپ علی کو دیکھ کے اس جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ تیری بقا کے لیے ہے، یہ تیری نجات کے لیے ہے، تیری عظمت اور شان کے لیے ہے۔ تو ابھی میں آپ سے وعدہ لوں گا اور قادری بیعت بھی لوں گا، مرید بھی کروں گا۔ اس وقت علی والی بیعت کی ضرورت ہے، کربلا میں حسین کی بیعت کی ضرورت تھی، اب بھی ضرورت ہے۔ آپ میرے ساتھ یہ سیدھا ہاتھ اٹھا کے پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ میری سب گناہوں سے توبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ طریقہ قادریہ حضرت پیر بغدادی کا میں نے قبول کیا۔ میں عہد کرتا ہوں مسلمان رہوں گا، اہل سنت و جماعت حنفی قادری رہوں گا، اور بنی ہاشم کی جماعت جماعت الہاشمیہ میں شرکت کا اعلان کرتا ہوں۔ میری جان اس پہ قربان، میری اولاد اس پہ قربان، میرا مال اس پہ قربان۔ جس وقت بھی نبی کی آل پہ خدا نہ خواستہ تکلیف ہوگی، ہم مدد کو پہنچیں گے، ہم مدد کو پہنچیں گے، ہم مدد کو پہنچیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مبارک مبارک مبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ یا اللہ پاکیزہ، اے جشن، اے میلاد، اے 11ویں شریف، اے دعوت اور اے تواضع اپنی بارگاہ قبول فرما۔ یا اللہ انہاں نو اس دا اجر عطا فرما، انہاں نو اس دا بدلہ عطا فرما۔ اللہ انہاں تے رحمت، نور اور برکت نازل فرما۔ یا اللہ کل بیمارانو شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ بے رزقیانو رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادانو صاحب اولاد فرما۔ یا اللہ تمام بدن نیک فرما۔ یا اللہ گمراہانو صحیح رستہ عطا فرما۔ یا اللہ جھوٹیانو سچ بولنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عذاب جن تلخی، عذاب قبر، عذاب میزان، عذاب پرسلات، عذاب حشر کلو محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر دے اندر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ دیدار بیت اللہ، دیدار مدینہ طیبہ بار بار نصیب فرما۔
یا اللہ مسلمانوں نو کامل اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اہل سنت و جماعت نو کامیاب فرما، دشمنان اہل سنت نو ہدایت فرما۔ یا اللہ ساڑھے سب دے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما۔ اللہ سانو سب نو آئندہ گناہاں کولو بچا۔ یا اللہ روحانی طاقت عطا فرما، غلبہ نفس اور شیطان کولو بچا، انسانی اور ناری شیطانہ کولو بچا۔ یا اللہ سانو سب نو ذلت کولو بچا، رسوائی کولو بچا، غضب و قہر کولو بچا، آفات و بلیات کولو بچا، جنات اور جادو کولو بچا، غربت کولو بچا، آزمائش کولو بچا، اپنی پکڑ کولو بچا۔ اللہ ساڑھے گناہاں تو درگزر فرما۔ یا اللہ انہاں بچیاں نو بھائیاں نو چین، سکون، سرور دی زندگی عطا فرما۔ اللہ انہاں نو خوبصورت مکان عطا فرما۔ یا اللہ جنہاں دی ازواجی زندگی غم اور مغموم نے، اللہ انہاں نو خوشیاں نصیب فرما۔ جڑے بے اولاد نے انہاں نو صاحب اولاد کر دے۔ جنہاں دیاں بہناں بیٹیاں نوجوان نے شادی نہیں ہو رہی، عزت والے گھراں چ انہاں دی شادی ہو جائے۔ جڑے نوجوان غیر شادی شدہ نے، اللہ انہاں نو صالح بیویاں عطا کر دے۔ یا اللہ انہاں نو اس دور دا جنید بغدادی بنائیں، یزید نہ بنائیں۔ میں نے کل ایک آیت سنی کہ سجدہ دے سامنے آکڑ کرنے والا یزید ہے، تے سجدہ دے اگے سر جھکا دینے والا جنید بغدادی ہے۔ اللہ اس قوم دا احترام نصیب فرما، تے انہاں دیاں پگاں دی ہمیشہ لاج رکھ۔ کہ جو آج مانگ دے نے خاتون جنت دے بچوں دی خاطر، اے انہاں نو عطا کر دے۔ اے اس زمانے دے ہور نے، اے اس دور دے ہور نے، انہاں نو بخت لا دے، انہاں نو بخت لا دے، انہاں نو اتنی دولت دے کہ تیرے نبی دے گھرانے دی اچھے طریقے نال حفاظت کر سکن۔ اور میری دعا ہے جڑے بے روزگار نے انہاں نو اچھے روزگار عطا کر دے۔ اور سید صاحب دی اولاد نہیں، اللہ اور سید پیدا ہون۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور انہاں دے والدین جنتی اعلیٰ مقام دے۔ اللہ تیرے نبی دی آل بڑی پیاری آل ہے، انہاں نو توفیق دے کہ اپنے ممبر تے مصلی سنبھالن، اے ممبران تے چڑھ کے واز کرن، اے مصلیاں تے کھلو کے نماز پڑھان۔ اور یا اللہ اس امت نے بھی توفیق دے کہ اس خاندان دی بے ادبی کو لو بچ جان۔ مولا نوال شریف آباد رہے، لاہور آباد رہے، پاکستان آباد رہے، سدرہ شریف آباد رہے۔ یا اللہ جماعت الہاشمیہ نو کامیابی عطا فرما، تے شریر ملان دے شر تو سانو سب نو بچا دے، خیر عطا فرما۔ جنہوں نے محفل سجائیے اور رونق بڑے نے، ایسی رونق جڑی رونق سانے پہلے کدی بھی نہیں دیکھی ہے۔ تسی رونق ہو، تسی ساڑھے پر ہو، جی تسی ساڑھے پر ہو، سانو ہوا تے اڑا رہے ہو۔ لیکن اس وقت اڑنے دی ضرورت تھوڑی کم ہے، نبی دا گھرانہ بچاون دی ضرورت زیادہ ہے، اور اس کار پورے اترنے دی کوشش کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے بار چلے جو کہ میں